مسلمانوں کی حکومت نے یہاں پر بہت ساری خوشگوار یادیں جو ہیں وہ قائم کر رکھی تھیں. بہت بے مثال قسم کی کرسچن کمیونٹی یہاں پر موجود ہے, ہمارے سکھ کمیونٹی کا کچھ حصہ یہاں موجود ہے, ہندو ہمارے جو سندھ کے اندر موجود ہے. دنیا میں شاید ہی کسی ملک کو, جیسے اس ملک کو اللہ نے اور بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں نا, اس ملک کی جو اقلیت ہے, جو ظاہری طور پر تعداد میں کم لوگ ہیں, وہ تعداد میں کم ضرور ہیں لیکن جذبے میں وہ جو اکثریت ہے اس سے کسی درجہ کم نہیں ہے. اور دنیا بھر کے اندر کوئی بھی اقلیت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اس انداز میں اپنے ملک کے ساتھ والہانہ محبت کا جذبہ نہیں رکھتی ہے جیسے ہماری کمیونٹی رکھتی. آئین کا آنا اور آئین کا متفقہ طور پر منظور ہونا, اس میں بھی ہمیں بہت سارا وقت ضائع کر دیا. یہ اتنی مقدس سرزمین ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے تقدس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں کے بانیان نے کن پاکیزہ نیتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیسی پاکیزہ دعائیں کر رکھی ہیں اس ملک کے لیے, تو اگر کسی کو اس ملک کے تقدس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے تو شاید کوئی شخص بھی اپنے گھر سے باہر جوتا پہن کر زمین کے اوپر پاؤں رکھنے کی جرت نہ کرے. یہ اتنی مقدس سرزمین ہے. چند مہینوں بعد ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, اور یہ وہ جو قوم خود اپنے آپ کو ختم کرنے کی بات نہ کرے نا, اس وقت تک وہ قوم اسے کوئی اور دوسرا فیکٹر ہے وہ ختم نہیں کر سکتا ہے. اسلامی ریاست ہے, اسلامک کانسیپٹ پر اس کو بنایا گیا, اور اسی حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے مذہبی اسکالر ہیں, سیرت اسکالر ہیں, یوتھ کی آواز بھی ہیں اور یوتھ کے مختلف ایشوز پر بات بہت ہی خوبصورتی سے اسلام کے اندر رہتے رہتے کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب اسکالر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے بلکہ ایک روحانی ریاست بھی ہے. آپ کے ساتھ اس پہ تھوڑی سی میری بات چیت ہوئی ہے, تو میں چاہوں گی کہ پہلے تو اس کو کلیئر کریں, روحانی ریاست کیسے؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے تک اتنی زیادہ ترقی کی مسلمانوں کی زیر قیادت کے ایک دنیا کے اندر یہ بھی ایک عجیب مثال ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں نے جب ٹیک اوور کیا اس سے پہلے تک پورا بر صغیر پاک و ہند, جس کے اندر انڈیا, موجودہ بھارت جو ہے وہ, اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ کے قرب و جوار کے جو خطے ہیں وہ اس کا حصہ تھے, اور اس کی جو جی ڈی پی تھی اس وقت پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر تھی. یعنی 23.8% جو ہے اس وقت اس کی وہ تھا, ایک جسے کہتے ہیں نا, جس سے ہم کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کا مالی اسباب کے حوالے سے, وسائل کے حوالے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اپنی ساری خامیوں کے باوجود مسلمان ریاست جو تھی اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رویہ جو تھا وہ بڑا مثبت انداز میں تھا. تو ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی حکومت نے یہاں پر بہت ساری خوشگوار یادیں جو ہیں وہ قائم کر رکھی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز میں اور جس قوت کے ساتھ مسلمان اس خطے میں آئے اور اللہ نے ان کو اقتدار نصیب کیا, اس کے بعد جب زمانہ امن شروع ہوتا ہے تو ہمیں کسی اور یعنی مذہب کے ساتھ یا نظریہ حیات کے ساتھ اس طرح کی ڈسکریمنیشن نظر نہیں آتی ہے. یہ نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں نے کہیں ان کی آبادی بزور شمشیر جسے ہم کہتے ہیں, طاقت کے زور پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی, ورنہ انسانی تاریخ جو ہے وہ اس شرمندگی سے بھری پڑی ہے کہ جہاں جہاں اقتدار آتا ہے اس کے بعد وہ جو صاحب اقتدار لوگوں کے نظریات ہوا کرتے ہیں انہی پہ ہی جو محکوم لوگ ہوا کرتے ہیں انہیں آنا پڑتا ہے. تو یہ اس پس منظر میں مسلمانوں کا ایک بڑا بہترین ماضی ہے بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے. یعنی جزوی طور پر تو اس پہ بہت ساری خامیاں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایک بالکل حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے کہ اوورآل پورے بر صغیر کی جو تاریخ ہے, جہاں سے آج تک کی تاریخ ہمیں میسر ہے, اس میں سب سے بہترین دور جو تھا وہ وہی تھا جس میں مسلمان یہاں برسر اقتدار تھے. اچھا, اور پھر اگلا درجہ یہ ہوا کہ پھر گو کہ یہاں پر جس وقت تک مسلمان برسر اقتدار تھے اس وقت تک جو یہاں کے نیٹیوز تھے, جو یہاں کے رہنے والے مقامی لوگ تھے, ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ چل رہا تھا اور کم و بیش مسلم ریاست سے کسی درجے پہ مطمئن تھے. لیکن اگلے درجے پہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عجیب معاملہ ہوا کہ جیسے ہی انگریز آیا تو اس نے آتے ساتھ ہی جو دوسری اقوام تھیں ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا, اور گویا اس حد تک جو ظاہری طور پر اس وقت جو محکوم لوگ تھے ان کے اور انگریزوں کے درمیان, کیونکہ انگریز یہ نفسیاتی طور پہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب ان کے مزاج اور ان کے خمیر میں شامل ہے کہ اقتدار میں جلدی آ جاتے ہیں, تو انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ کیونکہ ہم نے ایک تو ان کا یہ مزاج اور ماضی ہے, دوسرا ان کا یہاں پہ کے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا بہر تھا, اور جتنے بھی نان مسلمس تھے اس زمانے کے وہ بھی انگریزوں کی نسبت تو مسلمانوں کو بہتر سمجھتے تھے. لیکن اور تیسرا ان کو یہ خوف تھا کہ کیونکہ ہم نے مسلمانوں سے حکومت لی ہے آخری دور میں بہادر شاہ ظفر سے, جب باضابطہ طور پر انگریزوں کو حکومت گئی تو ان کے لاشعور میں ایک یہ خوف بھی تھا کہ کیونکہ ہم نے ان سے لی ہے اور یہ شاید اس کے بدلے کے طور پہ دوبارہ کوئی حکمت عملی مرتب کریں, اور اگر کسی وقت
طاقت کا توازن ایسا بن جائے کہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس اقتدار آ گیا تو شاید ہمارے لیے یہاں سے باوقار طریقے سے واپس نکلنا جو مشکل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیں. بطور پاکستانی اور بطور ایک ریاست پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، فادر آف دی نیشن جو جن لوگوں نے، جن کے ہاتھ پہ اللہ نے عزت رکھی کہ انہوں نے ان کی نسبت سے اس ملک کو جو ہے وہ اللہ نے وجود بخشا، میری مراد بابائے قوم حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ ہے. آپ ان سمیت جتنے بھی اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان سب کے بیانات، ان کے نظریات، ان کی باڈی لینگویج، ان کا جیسچر، اگر آپ اس سب پہ غور کریں جو میسر ہے، اور ایک تاریخ کے بالکل غیر متعصب طالب علم کے طور پر اگر آپ پاکستان بننے کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ پر ایک خوشگوار حیرت یہ کھلتی ہے کہ جہاں پر ظاہری طور پر ایک مسلمانوں کی اکثریتی علاقے کے لیے ایک جدوجہد کی جا رہی تھی اور ایک الگ آزاد مسلم مملکت کے لیے جو وہ کام کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کا ایک بڑا خوبصورت اور بے مثال قسم کا جو تعلق ہے وہ اس پاکستان کی تحریک کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. اور خود جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں پنجاب کے اندر، یہاں تاریخ بتاتی ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ دونوں طرف برابر ہو گئے تھے. اور پھر جو اس زمانے کے جو اسپیکر تھے وہ ہماری کرسچن کمیونٹی سے تھے اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ڈالا اور اس طرح پھر ہم یہ جو ہے پاکستان کا حصہ قرار پایا اور پاکستان میں شامل ہوا. تو پہلے دن سے ہی نہ صرف یہ بلکہ قائد اعظم نے ہر جگہ جہاں کہیں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ہندوؤں کی طرف سے بھی اور انگریزوں کی طرف سے بھی غیر محسوس طریقے سے جہاں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر مسلمانوں کو ان کے مذہب کے نام پر ایک الگ ریاست دے دی گئی تو شاید وہاں کے رہنے والے جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. سو اس خدشے کو جیسے آج ہم محسوس کرتے ہیں اسی طرح یعنی سازش کو جیسے ہم آج جانتے ہیں، بالکل اسی طرح قائد اعظم اور ان کے جو عظیم المرتبت رفقات تھے ان سب کی نظر میں بھی یہ بات تھی کہ کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے گا. لیکن انہوں نے اتنا بہترین اور اعلیٰ درجے کا مسلسل رابطہ رکھا اپنے زمانے کے جو اقلیتی رہنماات ہیں ان کے ساتھ، ان کو اعتماد میں لیا، انہیں مشاورت میں اپنے ساتھ شامل رکھا اور ان کی تجاویز کو بھی اسی انداز میں جو معقول تجویز ان کی طرف سے آتی تھی اسے بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر ان کی تجاویز کو بھی اس تحریک کا حصہ بنایا، اس جدوجہد کے اندر، حکمت عملی کے اندر. تو سو پاکستان جو ہے وہ صرف اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ اکثریتی جو مسلمانوں کا علاقہ تھا اس پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر آباد ہونے والی جو باقی دیگر کمیونٹیز ہیں جس کے اندر ہماری بہت بے مثال قسم کی کرسچن کمیونٹی یہاں پر موجود ہے، ہمارے سکھ کمیونٹی کا کچھ حصہ یہاں موجود ہے، ہندو ہمارے جو سندھ کے اندر موجود ہیں، دے آر ویری لائل ٹو پاکستان. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اور بڑے یعنی خوشگوار احساس کے ساتھ اپنے سامعین کو یہ خیر جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہوں کہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک کو، جیسے اس ملک کو اللہ نے اور بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں نا، اور بہت ساری ایسی آسانیاں اور ایسے انفرادی اعزازات ہیں جو کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہیں، اسی طرح اس ملک کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اس ملک کی جو اقلیت ہے، جو ظاہری طور پر تعداد میں کم لوگ ہیں، وہ تعداد میں کم ضرور ہیں لیکن جذبے میں وہ جو اکثریت ہے اس سے کسی درجہ کم نہیں ہے. اور دنیا بھر کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ اقلیت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی، وہ اس انداز میں اپنے ملک کے ساتھ والہانہ محبت کا جو ہے نا وہ جذبہ نہیں رکھتی ہے جیسے ہماری کمیونٹی رکھتی ہے. اور میں یہاں ایک بات اپنے ذاتی مشاہدے میں دوستوں کو شریک کرنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں جہاں لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں انہیں عمومی طور پر جو اکثریت میں لوگ ہوتے ہیں ان سے شکایتیں رہتی ہیں اور بہت ساری بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے، بہت سارا کام کرنے والا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل کینوس کے اوپر کہیں پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے، ان کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے جہاں کہیں یہ ایک تاثر خام خواہ کا قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں اقلیتوں کے لیے رہنا مشکل ہے، تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ جس وقت مجھ سے اور مجھ جیسے باقی جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے کئی گنا آگے بڑھ کے ہماری جو دوسری کمیونٹیز ہیں جن میں بالخصوص کرسچن کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، وہ جس والہانہ انداز میں پاکستان کا مقدمہ پیش کرتے ہیں. ایک تو جو عرب جسے ہم خلیج کہتے ہیں، گلف کہتے ہیں، اس کا جو خطہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے سوچا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا تنازع ایسا رہنا چاہیے جس پہ یہ آپس میں انگیج رہیں اور ہماری طرف ان کی توجہ جو ہے وہ نہ جائے. اور دوسرا جو خطہ جس سے انہیں بہت زیادہ خوف ہے اور خوف تھا وہ
خطہ جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کا ہے، اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ ویسے تو دنیا بھر کے سارے کلمہ گو مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کے احیاء کے لیے، اس کے غالب آنے کے لیے، اسے بطور نظام دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے سارے ہی بڑی والہانہ محبت رکھتے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہی والہانہ انداز میں، ہم سے کئی باقی لوگوں کی نسبت زیادہ جذباتی انداز میں جو ہے یہ اپنا تشخص قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو انہوں نے ہمیں یہاں پر مصروف رکھنے کے لیے کشمیر کا قضیہ جو ہے وہ درمیان میں رکھا، جیسے وہاں اسرائیل کو قائم کیا گیا، اسی طرح یہاں پر کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو اٹھایا گیا، تاکہ یہ خطہ جو ہے وہ اپنے جو جغرافیائی مسائل ہیں ان کا شکار اس انداز میں رہے، تاکہ یہ بین الاقوامی سیاست کی طرف ان کی توجہ نہ جا سکے اور یہ وہاں حکمت عملی مرتب نہ کر سکیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیری جو اس زمانے کے تھے ان کی جو غالب اکثریت تھی، غالب اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے حق میں تھی، اور ان کا یہ امتیاز اور اعجاز ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے وہاں پر سردار ابراہیم جو وہاں ان کے بڑے سربراہ تھے، جو بعد میں ان کے سربراہ مملکت بھی بنے اور آزاد کشمیر کے سربراہ مملکت بھی بنے، انہوں نے اس وقت پورے کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک اجلاس بلایا اور پہلی باضابطہ قرارداد پیش کی، جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کا اعلان کیا۔ تو پہلی پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد کا جس خطے کو شرف حاصل ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے ہاں پاکستان سے ملنے کا جذبہ کس اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں کا جو راجہ تھا اس نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک اپنا الگ جو ہے وہ ساز باز کرتے ہوئے ایک الگ اپنا معاملہ طے کر لیا، اور کشمیر کو وہاں کے لوگوں کی رائے کے خلاف ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیچ دیا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس زمانے کی غالب ترین اکثریت جو تھی وہ پاکستان کے حق میں تھی، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے اندر کہیں بھی کشمیری موجود ہو، آزاد کشمیر میں ہو، مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہو، یا دنیا بھر کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں، ان کی غالب اکثریت آج بھی پاکستان کو اپنا محسن اور اپنا اصل وطن سمجھتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈی آئی خان سے آپ کے لیے میسج ہے کہ بطور پاکستانی ہماری کوتاہیاں کہاں کہاں شامل ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا بھر کے اندر یہ انسانی تاریخ سے لوگوں نے یہ سبق سیکھا کہ ہر وقت خواہ کتنا ہی اچھا نظام چل رہا ہو، اس میں بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ تو ایک تو وہ کمزوریاں ہیں جنہیں ہم بہتری کی طرف لے جانے کی میں سمجھتا ہوں کہ جن میں ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراف بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اندر ہم نے اس انداز میں، جیسے ہمیں ہمارے بانیان نے اس ملک کے بارے میں سوچا ہوا تھا، اس انداز میں ہم نے اس کی کوئی بنیاد رکھ کے اس کو آگے چلانے کا کام جو ہے وہ نہیں کیا۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان بننے کے بہت تھوڑے عرصے بعد ہی حضرت قائد اعظم جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور پاکستان بننے سے پہلے ہی علامہ اقبال جیسا وہ زرخیز ذہن جو تھا، جس کا وین تھا، جس کی وین کی بنیاد پر یہ ملک جو ہے اس کی تحریک نے اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا اصل رنگ پکڑا اور اپنا جوش پکڑا اور اپنی ایک سمت متعین کی، اور پھر قائد اعظم نے ان کے دیکھے ہوئے خواب کو جس انداز میں حقیقی رنگ اس کے اندر بھرا، تو وہ دونوں رہنما کیونکہ اس سے ہم محروم ہو چکے تھے، اور پھر بعد میں بین الاقوامی سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انداز میں انٹرنیشنل کینوس پہ جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی تھیں کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت ساری تیزی کے ساتھ حکمت عملی مرتب کرنا شروع کر دی، اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم تو ابھی ایک جسے کہتے ہیں آباد کاری کے فیز میں موجود تھے، مہاجرین جو آئے ہوئے تھے ان کو سیٹل کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ جو زخمی تھے اور لاپتہ افراد تھے ان کو ڈھونڈنے میں ہی ہمارے 5-7 برس لگ گئے۔ اور پھر ایک بڑی جو ہم سے کوتاہی ہوئی وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک جو ہے نا، ملک جغرافیائی حدود کا نام نہیں ہوا کرتا، نہ وہاں پر بسنے والے لوگوں کا نام ہوا کرتا ہے۔ ملک جو ہے اس کی سب سے سادہ اور جامع تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو کسی ایک آئین کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جس ایک آئین کو مانتے ہوئے اس کے زیر سایہ اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں، اس خطے کو جو ہے وہ مملکت کہتے ہیں یا ملک کا کرتے ہیں۔ ہمارا شاید یہ بھی ایک بنیادی جو کمزوری رہی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے پڑوس میں ہندوستان نے بہت اوائل دنوں میں ہی اپنا جو آئین ہے اسے مرتب کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک آئین کا نفاذ ہو گیا، ہمارے ہاں آئین کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آئین کیونکہ کسی بھی ملک کی ایک سمت ہوا کرتی ہے جو گویا
آپ کو آپ کے لمحے موجود کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہی ہوتی ہے، اور آئندہ آپ اس ملک کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کی وہ گویا ایک طرح کی سمت رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس حوالے سے ان کی ذہن سازی کی جائے اور وہ اس حوالے سے اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئین کا آنا اور آئین کا متفقہ طور پر منظور ہونا، اس میں بھی ہمیں بہت یعنی ہم نے بہت سارا وقت جو ہے وہ مجھے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے بہت سارا وقت ضائع کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اب چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہے، آخری سوال، اس تمام تر کمیوں کے باوجود پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جاتا رہا اور بڑے مسائل پاکستان کو رہے، آج تک بھی ہیں، لیکن ہم افغانیوں کی بھی ہم نے مہمان نوازی کی، ہم نے کھلے دل کے ساتھ جہاں جہاں کی، اور پاکستان چلتا جا رہا ہے، اور بے شک اللہ کا خاص کرم ہے اس پر۔ انشاءاللہ جی، پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اتنی مقدس سرزمین ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے تقدس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں کے بانیان نے کن پاکیزہ نیتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیسی پاکیزہ دعائیں کر رکھی ہیں اس ملک کے لیے، اور اللہ نے ان اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کے ساتھ اس ملک کے تناظر میں کیسے خوشگوار جو ہیں وہ وعدے کر رکھے ہیں، تو اگر کسی کو اس ملک کے تقدس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے تو شاید کوئی شخص بھی اپنے گھر سے باہر جوتا پہن کر اس سرزمین کے اوپر پاؤں رکھنے کی ضرورت نہ کرے۔ یہ اتنی مقدس سرزمین ہے۔ کل مسجد نبوی کے امام صاحب انہوں نے بھی خاصی دعائیں کی پاکستان کے لیے۔ جی، ہم سب کی دعائیں شامل ہیں، اور یہ جو ہے نا جسے ہمارے عمومی طور پر ہر چند مہینوں بعد ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ وہ جو قوم خود اپنے آپ کو ختم کرنے کی بات نہ کرے نا، اس وقت تک وہ قوم اسے کوئی اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور پاکستان جو ہے ابھی اس کے زوال کسی بھی مملکت کے اوپر، وہ اشفاق احمد صاحب سے لوگ پوچھتے تھے نا کہ پاکستان پہ زوال آ رہا ہے تو اس کا یہ کیسے بہتر ہوگا، تو وہ مسکرا کے کہا کرتے تھے کہ ابھی کسی بھی اللہ کا ایک فطری قانون ہے کہ زوال آنے سے پہلے کسی چیز پر عروج کا ہونا ضروری ہے، یعنی چوٹی پہ پہنچنے کے بعد آپ اترائی کی طرف اترتے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا وہ جو عروج جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، جس کی بشارتیں موجود ہیں، ابھی پاکستان اس عروج تک پہنچا ہی نہیں کہ اس کے زوال کے بارے میں سوچا جائے۔ یقیناً حالات بہت خراب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہر حوالے سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اب ایک بہت ڈیسائسو مومنٹ کے اوپر موجود ہے۔ ہمیں بہت دلیری کے ساتھ اور بہت تحمل کے ساتھ اور ایک حکمت عملی کے ساتھ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، تاکہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اب اقوام کی صف میں ہم نے کس انداز میں کھڑا ہونا ہے، اپنے تشخص کو بھی قائم رکھتے ہوئے، بین الاقوامی تقاضے اور بین الاقوامی سیاست کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ اپنی حکمت عملی مرتب کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس ملک کے اندر بے شمار پوٹینشیل موجود ہے، جس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ 65% سے زیادہ یوتھ اویلیبل ہو، اور یوتھ میں بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایک مناسب تعلیم کے ساتھ موجود ہو، پھر مناسب تعلیم سے بھی کئی گنا زیادہ خوشگوار احساس مجھ تک یہ پہنچتا ہے جب میں یوتھ سے بات کرتا ہوں کہ ان کے اندر پاکستان کے حوالے سے شاید ہم سے زیادہ جذبہ موجود ہے۔ یہ بھی ہمیں خام خیالی ہے کہ شاید ہماری جو یوتھ ہے وہ اس طرح پاکستان کے ساتھ اٹیچ اور ریلیٹڈ نہیں ہے جس طرح ہم تھے۔ بھائی یہ ہم سے جس طرح کے حالات ہم نے ان کو دیے ہیں، اس انداز میں بھی ان حالات کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ان کی پاکستان کے ساتھ وابستگی ہے، جو اٹیچمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشگوار اور بہت پر امید جو ہے نقشہ جو ہے اس کا منظر نامہ تشکیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابھی آپ صرف کل دیکھیں کہ ہمارے ایک نوجوان نے اولمپکس کے اندر ایک گولڈ میڈل لیا، اور پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک میں دیکھ رہا تھا کہ ہر حوالے سے، ہر قبیلے، ہر زبان کے، ہر بیک گراؤنڈ کے اور کلچر کے لوگ جو ہے نا اپنے اپنے انداز میں اس کی خوشی منا رہے تھے۔ اپوزیشن اور حکومت بھی ایک، جی یہ کتنی خوشگوار بات ہے۔ تو اس سے مجھے بہت سارا اس ملک کے ساتھ میری امیدیں وابستہ ہیں، اور یہ صرف وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم سب پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لاجیکلی بھی آپ جب قوموں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس سے کئی گنا برے حالات میں بھی قوموں نے دوبارہ اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے، سر بلند کیا ہے۔ صرف جذبہ درکار ہے، اور اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بار بار مختلف نوعیت جو ہیں، مختلف نوعیت کے تجربات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اب ایک دفعہ بیٹھ کے ونس فار آل ایک اپنا سمت متعین کرنا پڑے گی، حدود اور قیود متعین کریں۔ تو اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے۔ میں نے دنیا کے 104 ممالک گھوم کے دیکھے، آپ کا بھی گاہے گاہے باہر آنا جانا رہتا ہے۔ دنیا بھر میں آسٹریلیا جو ہے وہ، اور جو آپ کا سوئٹزرلینڈ ہے، وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے پاس 3 موسم ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا ایسا خوش نصیب ملک ہے جس کے پاس 8 موسم ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں، برسات، لو، برف باری۔
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا ملک ہے کہ جسے اللہ نے یہ اس کی خصوصیت ہے کہ جہاں آپ 8 گھنٹے کے بعد صرف 8 گھنٹے کی ٹریولنگ پہ آپ کسی بھی سال کے سیزن میں جس طرح کا ٹیمپریچر آپ کو چاہیے ہونا آپ اس طرح کا ٹیمپریچر اسی ملک کے اندر پا سکتے ہیں. یہاں جن ملکوں کے پاس پہاڑ ہے ان کے پاس دریا نہیں ہے, جن کے پاس دریا ہے ان کے پاس صحرا نہیں ہے, جن کے پاس صحرا ہے ان کے پاس سمندر نہیں ہے. تو ہمارا یہ ملک جو ہے اتنا بلیسڈ ہے, آپ تصور کیجئے کہ یہ ساری امکانی خوبیاں جو کسی بھی ایک ملک کے لیے ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس ملک کے اندر موجود ہے. صرف اپنی نیت کو ٹھیک کر کے, اور یہ جو معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے ہاں ایک کام چوری اور اڈھا کے ضمائر سے نکل کر لانگ ٹرم پالیسیز جو ہے ان کو بنانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان ایک اسلامی تو ہے ہی, ریاست روحانی بھی ہے.